السلام علیکم جی. کل اور آج صبح سے ہی یہ خبر کافی دیکھی سوشل میڈیا پر کہ کوئی ایسا معاہدہ ہے میاں محمد نواز شریف کے یا مسلم لیگ نون کے درمیان قوتوں کا، بس یہی تک کہہ دیتے ہیں، کہ جس کی وجہ سے میاں محمد نواز شریف وطن واپس نہیں آ رہے. اچھا، اس کی وضاحت کر دیتے ہیں. جتنے قریب کے لوگ ہیں سب کو پتا ہے میاں محمد نواز شریف کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. جب وہ پاکستان سے گئے تھے تو وہ بہت کریٹیکل تھے اور وہ اسٹیبل نہیں ہوئے، لیکن ان کا پراپرلی علاج ہو رہا ہے وہاں پہ. اچھا، ان کا کوئی سرجری بھی ہے، لیکن اب وہ کرواتے ہیں یا نہیں کرواتے، یا جتنی اسٹیبلٹی ہو رہی ہے اس کے حساب سے دیکھی جاتی ہے. میاں محمد نواز شریف بہت زیادہ ملاقاتیں کر رہے ہیں، پاکستان کی خاطر بہت بڑی قربانی دی ہے. اور یہ جو بات ہو رہی ہے کہ معاہدہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا، دیکھیں قطعی طور پہ کوئی معاہدہ نہیں ہوا. اس کو یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جو کچھ ہوا تھا پس پردہ ہے، جس کی وجہ سے میاں محمد نواز شریف، اب میں بہت آپ کو گہری بات بتا رہا ہوں لیکن سمجھ جائیں گے سر. میاں محمد نواز شریف اس بات پر راضی ہوئے کہ چلو اس حکومت کو گراتے ہیں اور ہم حکومت میں آتے ہیں. اور پیپلز پارٹی کو بھی، پھر پیپلز پارٹی شروع سے اس بات پہ تھی کہ ہم اس طریقے سے ہم اقتدار میں آ جائیں گے اور یہ اقتدار بڑا عرضی سا ہوگا، مطلب بڑھ کمزور سا ہوگا، یہ بات واضح تھی. لیکن پی ایم ایل این اور میاں محمد نواز شریف قطعی طور پہ راضی نہیں تھے، تو وہ راضی ہو گئے. اچھا، جو بات ہے وہ یہ ہے کہ پھر میاں نواز شریف کو جن لوگوں نے رابطہ کیا اور انہوں نے ثبوت فراہم کیے کہ آپ 5 سال کے چکر میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ انتخابات ہوں گے 5 سال سے پہلے، یہ شخص ڈیفالٹ کرے گا پاکستان کو، اور اس کے ساتھ پوری ٹیم ہے اور وہ یہ ٹیم ہے، ساری دکھائی، اس کے ثبوت فراہم کیے. یہ تقریباً معاملات 1.5 سے 2 مہینہ چلتے رہے، اور جب یہ بات واضح ہو گئی، ثبوت دیکھ لیے اور واضح ہو گئی کہ ہاں واقعی میں ایسا ہے، تو پھر میاں نواز شریف اس بات پہ راضی ہوئے اور انہوں نے گو ہیڈ دیا، اور پھر جو جتنی قربانی دی جا سکتی تھی دی. اس کو آپ کہہ لیں کہ اپنا جو سیاسی جو ایک خودکشی ہے اس کے مترادف ہے کہ 4 سال آپ گزار گئے ہیں، سال سوا سال رہ گیا ہے، لیکن سال سوا سال سے پہلے کیا ٹارگٹس ہیں، کس طریقے سے آئی ایم ایف کو ایک پورے پروگرام کے تحت انوالو کیا گیا. اس کے علاوہ ہر چیز کی شارٹیج پیدا کی گئی اور پاکستان کے اندر جھوٹ کا طوفان اٹھایا گیا، لوگوں کو گمراہ کیا گیا، فائنینشیل اتنا کمزور کر دیا گیا کہ وہ اپنی راس کھاتے رہے، یعنی کہ جو اپنی جمع پونجی تھی وہ کھاتے رہے. اور یہی وہ طریقہ کار ہوتا ہے جب کسی بھی معاشرے کا ریپ کیا جاتا ہے، تو اس کے اندر سخت نہیں ہوتی ریزسٹ کرنے کی، تو اس سے پہلے یہ سب کچھ کیا جاتا ہے. یہ پوری ایک وار اسٹریٹجی ہوتی ہے. اس وار اسٹریٹجی پر چلتے ہوئے عمران خان ایک پارٹ ہے، ایک ٹول ہے، بس آپ کہہ لیں کہ اس کا ایک چھوٹا سا کردار ہے. اصل پوری ٹیم ہے، اور اس ٹیم کو کون ہیڈ کر رہا ہوتا ہے، یہ آپ سمجھ لیں کہ میاں محمد نواز شریف نے جب 2017 میں حکومت ان کی ختم کی گئی تھی تو اس وقت میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ خلائی مخلوق ہے جو کہ ہوتی یا نظر نہیں آتی. انہوں نے یہ نہیں کہا تھا، یہ بات یقین رکھیں کہ یہ بات نہیں کہی تھی کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ، انہوں نے بالکل صحیح بات کہی تھی کہ وہ ہوتی ہے اور نظر نہیں آتی. اس کا کوئی شک نہیں کہ ہمارے یہاں عدالتیں اور اسٹیبلشمنٹ اب وہ اپنے دائرے سے نکل گئی ہیں، اب دائرے کے اندر چلی گئی ہیں، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ وہ کرتے رہتے ہیں. جب کرتے ہیں تو پھر وہ مداخلت نظر آتی ہے اس پر، جو کچھ بھی ہوتا ہے. تو یہ جو چیز تھی یہ ہوئی. جہاں تک بات رہی اسحاق ڈار صاحب کی، اسحاق ڈار صاحب کوئی شک نہیں ہے کہ جو معاملات چل رہے ہیں جس طریقے کے ہیں اس میں وہ خود سے رکے ہوئے ہیں. میاں صاحب ان کی وجوہات ہے. یہ جو پاکستان میں ٹیم تھی اس کے اندر شہباز شریف صاحب نے چوائس ہی نہیں دی کسی کو. بڑی میں کھل کے بات کرتا ہوں کہ کوئی اور اس پہ کوئی جو ہے ڈبیٹ ہو سکے، وہ میں ہوں نا اور میرا بیٹا ہے نا، بس یہاں تک بات ہے. لیکن یہ ہے کہ پاکستان کو جو ڈیفالٹ کیا جا رہا تھا اس سے یہ نکال لیں گے، گائیڈنس دی جا رہی ہے. لیکن بہت سارے اختلافات ہیں. یہ انسانوں کی جماعت ہے، یہ کوئی لوٹ مار کا گروہ نہیں ہے.
کہ جس کے ہاتھ جو لگ رہا ہے وہ لوٹ رہا ہے اور وہ خوشامد اور اپنے 2 نمبری کے کام کر کے اور آگے بڑھنے کا سامان پیدا کرے، جیسا پی ٹی آئی کے اندر ہو رہا ہے یا ان کے لانے والوں میں ہو رہا ہے. تو یہ چیز نہیں ہے. اس میں اختلافات بہت ہوتے ہیں، شدت سے جن اختلافات ہوتے ہیں پی ایم ایل این کے اندر، لیکن راستہ ایک ہی ہوتا ہے. تو کوئی شک نہیں ہے یہ چیزیں. میاں صاحب بالکل، میاں صاحب آ جانا چاہے آ جائیں گے. وہ عدالت جو ہے وہ بالکل آزاد ہے، کوئی انفلوئنس نہیں کر رہے. وقت حالات پر چھوڑا ہوا ہے، اور جہاں جو پہلے تھے ان کی رضامندی سے نہیں، بلکہ کچھ ایسی رپورٹس ہیں. اس کے بعد جب وہ سب سے اہم میں بات بتاتا ہوں کہ جو ثبوت ادھر آئے پھر اس کی ایک کاپی ادھر بھی گئی، اور پھر وہ ایک گارنٹر ہے جو کہ پتا ہے کہ جس نے دسمبر میں کہا تھا کہ ٹھیک ہے کہ اگر آپ مداخلت کرو گے اب تو پھر، لیکن عدالتی سائڈ سے ہو رہی ہے، کسی نہ کسی طریقے سے اندر خانے کی جا رہی ہے. تو کرتے رہیں. یہ وقت جو انسان اس وقت ایک مرہم ہوتا ہے، یہ دھو دیتا ہے. تو یہ انتہائی اہم بات ہے جو کہ میں نے آپ کو بتائی. یہ جو ہیں جھوٹی خبریں کہ جی معاہدہ ہو گیا، معاہدہ کیوں کریں گے؟ میاں محمد نواز شریف کیوں معاہدہ کریں گے؟ کوئی ایک ہمیں ثابت کر کے بتا دے کہ کوئی ایک رابطہ میاں نواز شریف نے کیا ہو. قطعی طور پہ نہیں. وہ زبیر صاحب کا بھی دیکھیں، وہ جا کے وہ اپنی ذاتی حیثیت میں مل رہے ہیں. اس کے اوپر جناب اگلوں نے کس طریقے سے اس کے اوپر سیاست کی، حالانکہ وہ سیاست کر ہی نہیں سکتے. انہوں نے سیاست کی لیکن اس کے بعد اور احتیاط کی. تو جنہوں نے رابطہ کیا قطعی طور پہ وہ ایک قومی راز ہے. ہاں یہ باتیں کہ کیا چل رہا تھا، کوئی معاہدہ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. کوئی ریکویسٹ تھی جس کو ایکسیپٹ کر لیا میاں نواز شریف نے کہ اس ملک کو بچاؤ. تو میاں نواز شریف اللہ کا شکر ہے وہ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ، اور صرف اور صرف ایک ہی غرض ہوتا ہے کہ اس قوم کے لیے کچھ کر جائیں تو وہ آگے بڑھے. کوئی معاہدہ نہیں. بہت شکریہ. اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں لیکن کرنا قبل از وقت ہے. تھینک یو. اللہ حافظ.